بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریزی سیکھنے کے خواہش مند حضرات و خواتین، آج انگلش اسپیکنگ کورس کا لیسن نمبر 11 یعنی 11واں سبق کو لے کر حاضر ہونا ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو پچھلے کئی ویڈیو سے انٹروگیٹو سینٹنسز یعنی سوالیہ جملے کی بات چل رہی ہے۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ انگریزی سیکھنے کے لیے یعنی انگلش بولنے کے لیے، اسپوکن انگلش کے لیے آپ کو انٹروگیٹو سینٹنسز کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جب تک کسی سے سوال کرنے کا طریقہ نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ زبان کو صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے ہیں۔ تو اسی کا آج پارٹ نمبر 4 یعنی کہ جز نمبر 4 کو لے کر حاضر ہونا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کے سبق میں WH فیملی کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ WH فیملی یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ورڈز کے نام ہیں، WH فیملی کچھ ایسے ورڈز کو انگلش میں بولے جاتے ہیں جن کے شروع میں یا اخیر میں کیا ہے WH جو لیٹر ہے انگلش کا، اس میں سے کوئی ایک لیٹر ہوتا ہے، یا تو شروع میں ہوتا ہے یا اخیر میں ہوتا ہے یا دونوں میں ہوتا ہے۔ جیسے میں کچھ مثالوں کو دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے ہے واٹ، ویئر، وائی، وچ، وین، ہاؤ، ہو، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ، یہ سب کیا ہے WH فیملی ہے، اور ان سے انگلش میں بہت زیادہ جملے بنائے جاتے ہیں۔ ان پر جب تک آپ کو کنٹرول نہیں ہوگا اور ان سے بنائے گئے جملے آپ کو یاد نہیں ہوں گے، یا پھر ان سے کس طریقے سے جملے بنائے جاتے ہیں یہ طریقہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، تو آپ اس وقت تک انگلش بولنے پر صحیح طریقے سے قادر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے سامنے کچھ بنے بنائے جملے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ انہیں خوب ازبر یاد کریں اور روزمرہ کی گفتگو میں خوب استعمال کریں، انہیں خوب استعمال کریں، تاکہ آپ کی انگریزی سیکھنے کی رفتار اور بڑھے اور آپ کی دلچسپی اور بڑھے، اور آپ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرنے کی وجہ سے انگریزی زبان پر اپنا کنٹرول کو بڑھائیں۔ تو چلیے بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بنائے گئے کچھ جملے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو سب سے پہلے WH فیملی میں سے ویئر کا لفظ ہے، جن کے ذریعے کچھ سوالات بنائے گئے ہیں یعنی کچھ کویشچنس بنائے گئے ہیں اور پھر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جملہ ہے آپ کی رہائش کہاں ہے۔ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی رہائش کہاں ہے۔ جب آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو آپ ان سے فوراً پوچھتے ہیں کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، آپ کا قیام گاہ کہاں ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو انگلش میں پوچھنا ہو تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ تو کہتے ہیں انگلش میں آپ پوچھ سکتے ہیں ویئر از یور ریزیڈینس، ویئر از یور ریزیڈینس، ویئر از یور ریزیڈینس، آپ کی رہائش کہاں ہے، ویئر از یور ریزیڈینس، آپ کی رہائش کہاں ہے۔ تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ ڈھاکہ، جیسے میرا گھر جو ہے وہ ڈھاکہ ہے، میری رہائش کہاں ہے، ڈھاکہ ہے، تو میں کہوں گا آنسر میں یعنی جواب میں ایٹ ڈھاکہ۔ آپ اپنے گاؤں کا نام ایٹ کے بعد لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ سے اگر پوچھے یہ کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، ویئر از یور ریزیڈینس، تو آپ کو کہنا ہے ایٹ کہنے کے بعد جو آپ کے گاؤں کا نام ہوگا وہ لگا دینا ہے۔ جیسے مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، میں نے اپنے اوپر فٹ کر کے لکھا ہے ویئر از یور ریزیڈینس، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، تو میں نے جواب میں کہا ایٹ ڈھاکہ، میرا گھر کہاں ہے، ڈھاکہ ہے، میری رہائش کہاں ہے، ڈھاکہ ہے۔ اس کے بعد آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ سوٹ کہاں سے خریدا ہے، آپ نے یہ سوٹ کہاں سے خریدا ہے۔ اس طرح کا جملہ آپ بار بار اردو میں سنتے ہیں کہ آپ نے یہ قلم کہاں سے خریدا ہے، آپ نے یہ موبائل کہاں سے خریدا ہے، آپ نے یہ شال کہاں سے خریدا ہے۔ اس طریقے کا جملہ آپ اردو میں بار بار سنتے ہیں۔ تو کہاں سے جو لفظ ہے اس کے لیے انگلش میں آتا ہے فرام ویئر، فرام ویئر، فرام ویئر، کہاں سے۔ تو ایک مثال دے کر کے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے یہ سوٹ کہاں سے خریدا ہے، فرام ویئر ڈڈ یو بائی دس سوٹ، فرام ویئر ڈڈ یو بائی دس سوٹ، آپ نے یہ سوٹ کہاں سے خریدا ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ موبائل کہاں سے خریدا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فرام ویئر ڈڈ یو بائی دس موبائل، فرام ویئر ڈڈ یو بائی دس موبائل۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ کتاب کہاں سے خریدا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فرام ویئر ڈڈ یو بائی دس بک، فرام ویئر ڈڈ یو بائی دس بک،
فرام ویئر ڈیڈ یو بائی دس پین، فرام ویئر ڈیڈ یو بائی دس کیپ، آپ اس طریقے کا جملہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامان جہاں سے آپ خریدیں گے اس جگہ کا نام لیں گے، جیسے میں نے کیا ہے، میرا مارکیٹ کہاں ہے، ڈھاکہ بازار ہے، میرا مارکیٹ کہاں ہے، ڈھاکہ بازار ہے، تو میں جو بھی سامان خریدتا ہوں ڈھاکہ بازار سے خریدتا ہوں، اس لیے میں جواب میں یہی کہوں گا آئی ہیو پرچیزڈ فرام ڈھاکہ مارکیٹ، آئی ہیو پرچیزڈ فرام ڈھاکہ مارکیٹ، کہ میں نے اسے ڈھاکہ بازار سے خریدا ہے۔ مجھ سے سوال کیا کہ تم نے اس سوٹ کو کہاں سے خریدا ہے، تو میں یہی جواب دوں گا کہ آئی ہیو پرچیزڈ فرام ڈھاکہ مارکیٹ، کہ میں نے اسے ڈھاکہ بازار سے خریدا ہے۔ اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کسی سے کہ تم اب کہاں جاؤ گے، ملنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ چلو ملاقات تو ہو گئی، اب تم کہاں جاؤ گے، اس طریقے سے پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو پوچھنا ہے انگلش کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں ویئر ول یو گو ناؤ، ویئر ول یو گو ناؤ، ویئر ول یو گو ناؤ، تم اب کہاں جاؤ گے، تم اب کہاں جاؤ گے۔ تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر لوٹوں گا کیونکہ مجھے دوسرا کوئی کام اب مارکیٹ میں نہیں ہے۔ تو اس کو آپ انگلش میں بول سکتے ہیں آئی ول گو بیک ٹو مائی پلیس، آئی ول گو بیک ٹو مائی پلیس، آئی ول گو بیک ٹو مائی پلیس، میں اپنے گھر لوٹوں گا۔ ایسے ہی جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں اتر سکتا ہوں، میں کون سی جگہ اتروں گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو مان لیجئے کہ میرے گھر ایک مہمان آ رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون سی جگہ پہ اتروں گا، میں کہاں اتروں گا، تو میں یہی جواب دوں گا نا کہ آپ گاندھی چوک ڈھاکہ اتریے، میں وہاں سے آپ کو ریسیو کر لوں گا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی مہمان آپ سے پوچھتا ہے یا کوئی بھی آنے والا شخص آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں اتر سکتا ہوں، تو اس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ویئر کین آئی گیٹ ڈاؤن، ویئر کین آئی گیٹ ڈاؤن، ویئر کین آئی گیٹ ڈاؤن، میں کہاں اتر سکتا ہوں۔ تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں یو کین گیٹ ڈاؤن ایٹ گاندھی چوک ڈھاکہ، یو کین گیٹ ڈاؤن ایٹ گاندھی چوک ڈھاکہ، آپ گاندھی چوک ڈھاکہ اتر سکتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے بارے میں لکھا ہے، اگر آپ کو بتانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یو کین گیٹ ڈاؤن ایٹ، اس کے بعد میں اپنے گاؤں کا تذکرہ کریں گے جہاں وہ شخص اترے گا۔ یو کین گیٹ ڈاؤن ایٹ کہا کر کے اس جگہ کا تذکرہ کریں گے جہاں آنے والا شخص اترے گا۔ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں اپنے مہمان کو یو کین گیٹ ڈاؤن ایٹ گاندھی چوک ڈھاکہ، آپ گاندھی چوک ڈھاکہ اتر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے WH فیملی میں سے وائی کے ذریعے کچھ سوالات بنائے گئے ہیں، تو آپ انہیں غور سے دیکھیے اور یاد کیجئے۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ روزانہ دودھ کیوں پیتے ہیں، اگر چھوڑ بھی دیں گے تو نہیں چلے گا، کہتے ہیں کہ آپ روزانہ دودھ کیوں پیتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو انگلش میں وائی ڈو یو ڈرنک ملک ڈیلی، وائی ڈو یو ڈرنک ملک ڈیلی، وائی ڈو یو ڈرنک ملک ڈیلی، آپ روزانہ دودھ کیوں پیتے ہیں۔ تو آپ جواب میں کہیں گے ٹو مینٹین گڈ ہیلتھ، ٹو مینٹین گڈ ہیلتھ، ٹو مینٹین گڈ ہیلتھ، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی صحت کو بنائے رکھنے کے لیے آدمی دودھ اسی لیے پیتا ہے کہ اس میں طاقت ہوتی ہے اور اس سے انسان بیمار نہیں پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی پوچھے آپ سے وائی ڈو یو ڈرنک ملک ڈیلی، آپ روزانہ دودھ کیوں پیتے ہیں، تو آپ کو جواب دینا ہے ٹو مینٹین گڈ ہیلتھ، ٹو مینٹین گڈ ہیلتھ، اپنی صحت بنائے رکھنے کے لیے۔ دیکھیے کتنا اچھا جملہ ہے، آپ اسے دونوں زبان میں یاد کر لیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے وائی کے ذریعے کیا گیا، وائی از سدراز ٹیچر سو اسٹرکٹ، وائی از سدراز ٹیچر سو اسٹرکٹ، کہہ رہے ہیں کہ سدرا کی استانی اتنی سخت کیوں ہے، سدرا کی استانی اتنی سخت کیوں ہے۔ آپ کو بارہا یہ کلاس میں دیکھنے کو ملے گا کہ کبھی کبھی کسی میم کے کلاس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کا کلاس بالکل شانت ہوتا ہے، بالکل شور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی سختی مشہور ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ شور کرے گا تو ان کو صحیح طریقے سے سزا دی جائے گی، اس لیے بچے بالکل خاموش ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہاں سدرا کا تذکرہ کر دیا ہے، آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں کہ فلاں کا استاذ، فلاں کے ٹیچر کیوں سخت ہے اتنے۔ تو میں ایک مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کیا ہوں کہ وائی از سدراز ٹیچر سو اسٹرکٹ، کہ سدرا کی استانی اتنی سخت کیوں ہے، سدرا کے ٹیچر اتنے سخت کیوں ہے۔ تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں because she is interested in the progress of her students، because she is interested in the progress of her students، اس لیے کہ وہ اپنے طالبات کی ترقی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے سارے طالبات کامیاب ہو جائے، اس کے سارے بچے کامیاب ہو، اسی لیے وہ تھوڑی سی اپنے کلاس میں سختی کرتی ہے۔ because she is interested in the progress of her students، اس لیے کہ وہ اپنے طالبات کی ترقی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کے سارے اسٹوڈنٹس اچھی طریقے سے کامیاب ہو جائے۔
ایسے ہی آپ جو ہے یہاں پہ شی لگایا گیا ہے کیونکہ سدرا ہے، فیمیل نیم ہے، تو میں نے یہاں شی لگایا ہے۔ اگر آپ کو میل نیم پہلے ذکر کرنا ہے تو یہاں پہ پھر ہی لگائیں گے، اور جب ہی لگائیں گے تو پروگریس آف ہر کی جگہ ہز اسٹوڈنٹ کریں گے، ہز اسٹوڈنٹس کریں گے، بیکاز ہی از انٹرسٹیڈ ان دا پروگریس آف ہز اسٹوڈنٹ، ہز اسٹوڈنٹس۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر وہاں جو پہلے سدرا کا نام تھا وہاں اگر میل نیم ہوگا تو یہاں پر ہی لگے گا اور لاسٹ میں ہز اسٹوڈنٹس لگے گا، اور اگر وہاں پہ فیمیل نیم ہوگا تو یہاں شی لگے گا اور لاسٹ میں ہر اسٹوڈنٹس لگے گا، جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا ہو رہا ہے یہاں، کیوں انتظار کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس کو آپ انگلش میں پوچھ سکتے ہیں وائی آر یو سٹنگ ہیئر، وائی آر یو سٹنگ ہیئر، وائی آر یو سٹنگ ہیئر، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، وائی آر یو سٹنگ ہیئر، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کا انتظار کر رہا ہوں، میں فلاں شخص کا انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے لکھا ہے کہ آئی ایم ویٹنگ فار مائی فرینڈ خالد، آئی ایم ویٹنگ فار مائی فرینڈ خالد، کہ میں اپنے دوست خالد کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس طرح سے بولتے ہیں کہ میں اپنے دوست راشد کا انتظار کر رہا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ویٹنگ فار مائی فرینڈ راشد، آئی ایم ویٹنگ فار مائی فرینڈ سدرا، آئی ایم ویٹنگ فار مائی فرینڈ دانش۔ اس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ سے اردو میں پوچھا کہ تم نے اپنی والدہ کو خط کیوں نہیں لکھا، تم نے اپنے بھائی کو خط کیوں نہیں لکھا، اس طریقے سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو اگر اس کو انگلش میں پوچھنا چاہے تو کیسے آپ پوچھیں گے؟ تو کہتے ہیں وائی ڈیڈنٹ یو رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر، وائی ڈیڈنٹ یو رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر، یا پھر بولیں گے وائی ڈینٹ یو رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر، وائی ڈینٹ یو رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر۔ ڈیڈنٹ بھی پڑھتے ہیں اور ڈینٹ بھی پڑھتے ہیں، اس کو دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں، ڈیڈنٹ اور ڈینٹ دونوں طریقے سے۔ وائی ڈینٹ یو رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر، یا پھر وائی ڈیڈنٹ یو رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر، تم نے اپنی والدہ کو خط کیوں نہیں لکھا؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ملی اس لیے میں نہیں لکھا، مجھے وقت نہیں ملا اس لیے میں نے خط نہیں لکھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں اس کو بیکاز آئی ڈینٹ ہیو ٹائم، بیکاز آئی ڈینٹ ہیو ٹائم، بیکاز آئی ڈیڈنٹ ہیو ٹائم، کیونکہ مجھے فرصت نہیں ملی اسی لیے میں خط نہیں لکھ سکا، بیکاز آئی ڈیڈنٹ ہیو ٹائم، مجھے وقت نہیں مل سکا اسی لیے میں نے خط نہیں لکھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہاں سے سابقہ نظام کے مطابق سملر ساؤنڈنگ ورڈز یعنی کچھ ہم آواز الفاظ کو ان کی معانی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ انہیں خوب ازبر یاد کریں اور پھر اس کے بعد میں انہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کریں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے تھریڈ، تھریڈ، تھریڈ دھاگا، اس کے بعد ہے گریٹ، گریٹ، گریٹ یہ بولتے ہیں بڑا کو، عظیم کو، اس کے بعد ہے بریڈ، بریڈ، بریڈ جس کا میننگ ہوتا ہے روٹی، اس کے بعد ہے لیدر، لیدر، لیدر جس کا میننگ ہوتا ہے چمڑا، اور اخیر کا لفظ ہے فیدر، فیدر، فیدر جس کا میننگ ہوتا ہے پرندوں کے پر، پرندوں کے پر۔ اوپر سے دیکھ لیتے ہیں تھریڈ، گریٹ، بریڈ، لیدر، فیدر، تھریڈ، گریٹ، بریڈ، لیدر، فیدر۔ میرے دوستو، یہ کچھ ہم آواز الفاظ ہے جن کو بتانا اور جن کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کو الفاظ کی ادائیگی سمجھ میں آ جائے کہ کون سے الفاظ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ انہیں خوب ازبر یاد کریں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کریں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ایسے ہی یہاں سے کچھ الگ ساؤنڈ کے الفاظ کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے فیئر، فیئر، فیئر جس کا میننگ ہوتا ہے ڈر اور خوف۔ اس کے بعد ہے ڈیئر، ڈیئر، ڈیئر جس کا میننگ ہوتا ہے پیارا، عزیز، مہنگا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریئر، ریئر، ریئر جس کا میننگ ہوتا ہے پشت، پچھواڑا، عقب۔ اس کے بعد کا لفظ ہے ایئر، ایئر، ایئر جس کا میننگ ہوتا ہے کان۔ اس کے بعد ہے ٹیئر، ٹیئر، ٹیئر جس کا میننگ ہوتا ہے آنسو۔ اس کے بعد کا لفظ ہے ریئل، ریئل، ریئل جس کا میننگ ہوتا ہے اصلی۔ اس کے بعد کا لفظ ہے نیئر، نیئر، نیئر جس کا میننگ ہوتا ہے نزدیک۔ اور اخیر کا لفظ ہے پیئر، پیئر، پیئر جس کا میننگ ہوتا ہے ناشپاتی۔ اوپر سے دیکھ لیتے ہیں فیئر، ڈیئر، ریئر، ایئر، ٹیئر، ریئل، نیئر، پیئر۔ اس طریقے سے اس کا تلفظ ہوگا۔ آپ انہیں بغور سنیں اور خوب یاد کریں، خوب ان کو دہرانے کی کوشش کریں۔ جتنے ازبر آپ ان کو یاد کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔
انگریزی سیکھنے کے خواہشمند حضرات و خواتین، تو یہ رہا اسپوکن انگلش کا لیسن نمبر 11۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے بتائے گئے جملے اور الفاظ کو خوب ازبر یاد کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں روز مرہ کی گفتگو میں خوب استعمال کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے۔ چلیے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔